علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور جسمانی آپ کا یہ سفر مبارک تھا۔ آپ اپنے جسم یا تھر کے ساتھ گئے نہیں بلکہ خدا آپ کو لے کے آتا۔ جانا اور ہے اور لے جانا اور ہے۔ گئے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے بھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لن ترانی، پیارے موسیٰ ٹھیک ہے لیکن نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو لے کر، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے برتری، کہیں ہے جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے، کہیں ہے جوش لن ترانی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کہیں ہے جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے۔ تو یہ آپ کا سفر مبارک جسمانی تھا، حالت بیداری میں تھا۔ تو اس سفر مبارک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اس کو سیر کہا جاتا ہے، یہ سیر ہے آپ کی، اور اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ چاہتا تو سیدھا اپنے محبوب کو لے جاتا لیکن پہلے مسجد اقصیٰ، ایک حکمت تو یہ بھی تھی کہ اگر سیدھا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو لے جاتا تو ظاہر اوپر والا منظر تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، اوپر کیا ہے کیا نہیں، اس لیے لوگ انکار کرتے ماننے سے تیار نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ مسجد اقصیٰ کو لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اقصیٰ کی طرف اپنے محبوب کو پہلے سیر کروایا، اور بیچ میں پھر مدینہ شریف بھی تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ہجرت بھی بیچ میں تھا، تو وہاں سے بھی آپ یعنی اس کو بھی اپنے پاؤں مبارک سے آپ نے وہ شرف بخشنا تھا۔ تو اس لیے آپ کا یہ سفر مبارک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جسے سیر کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے مسجد یعنی بیت المقدس سے پھر لامکاں کی بلندیوں تک اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور پھر لامکاں کی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، قوسین کے مقام پر جا کر 90,000 پردے اٹھا کر اپنے سونے محبوب کو دیدار عطا فرما، اس کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن سارے ہی سفر کو معراج شریف کہا جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات عالم بالا پر ایک ندا ہوئی، ایک اعلان ہوا کہ اے جنت عدن مزین ہو جا، اے خوشیوں کے گھر مسرت کرو، خوشی مناؤ، اے انعام کی پوشاکوں خوب روشن ہو جاؤ، اے حورو اپنے آپ کو مزین کر لو، اے آسمانوں فخر سے ناز کر، فخر سے ناز کر۔ جب یہ ندا آئی تو عرض کیا گیا الہنا مل خبرو، اے ہمارے معبود، اے ہمارے معبود، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، مل خبرو کیا خبر ہے، یہ اعلان، یہ ندا، یہ کیا خبر ہے؟ تو فرمایا سنو، اللیلۃ یقدمنا لزیارتنا خیر البشر، فرمایا آج وہ رات ہے جس رات اس ساری کائنات اور ساری انسانیت سے جو بہترین ہے وہ میری زیارت کے لیے تشریف لا رہا ہے۔
اس لیے سارا کچھ یہ ہو رہا ہے، یہ سجا جنت کو سجایا جا رہا ہے، درز کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، ڈیوٹیوں کو ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات دے تارے دسنے نے اج عرش سجایا جانا غانا وچ روون والے نو اج دیدار کرایا جانا غانا وچ روون والے نو اج مہمان بنایا جانا صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے محبوب دا ساریاں عرشیاں نو دیدار کرایا جانا محبوب دا ساریاں عرشیاں نو دیدار کرایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو لے کر آ۔ 70,000 فرشتے جبریل کے ساتھ ہیں، 70,000 میکائیل کے ساتھ، 70,000 اسرافیل کے ساتھ، 70,000 فرشتے اسرافیل کے، بعض میں آتی 80,000 یہ فرشتوں کی جماعت، اور فرمایا میرے محبوب کے لیے براق سواری بھی لے کر جاؤ۔ تو براق خود میرے سونے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سواری کے لیے براق تھا جو سفید رنگ کا تھا، خوبصورت، فرمایا وہ گدھے سے تھوڑا سا چھوٹا اور کھچر تھا، فرمایا اس کی شان یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، جہاں نظر پہلا قدم اس کا۔ براق برق سے ہے اور بجلی کا دیکھتے ہیں کیا ہے، تو وہ خالی بجلی نہیں تھے، وہ براق تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب کی سواری کے لیے بھیجا۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، میرے سونے محبوب آرام فرماتے، عشاء کی نماز پڑھی، آپ آرام فرمانے، سو رہے آپ جو ساری رات محبوب نہیں سوتے تھے، آج کی رات میرے سونے محبوب نماز پڑھتے ہی سو گئے تھے، ورنہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے مزمل کی شان والے رات کو جاگا کرو۔ اور جب جاگنے پر آئے تو میرے سونے محبوب ساری رات ہی جاگنے لگے، ساری رات ہی جاگنے لگے، اور جس سے آپ کی پاؤں مبارک، پنڈلیاں مبارک وہ متورم ہو گئی، سوج گئی، لیکن عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا میرے پیارے محبوب ساری رات نہیں جاگنا، آدھی رات جاگو، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ یا اس سے کم کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور میرے سونے محبوب ٹھہر کر قرآن پڑھا کرو۔ وہ خدا تو حی و قیوم ذات ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، ہر نہ نیند نہ اونگ، وہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی چاہتا ہے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ بھی جاگے، اس لیے میرے سونے محبوب پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی، آپ پر فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، سنت سونے محبوب بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب فرمایا کہ رات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 20 سورہ مزمل کے اندر ہی فرمایا رات کو جاگا کرو، رات کو جاگا کرو، فرمایا اس سے نفس کا احتساب ہوتا ہے۔ رات کو جتنے اہل اللہ ہیں، صوفی حضرات ہیں، وہ جاگتے ہیں، دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ عطار ہو راضی ہو، عطار ہو راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے سحر آگاہی، کہ جب تک راتوں کو نہ جاگا جائے تب تک کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس رات میرے محبوب سو گئے،
جبریل علیہ السلام حاضر خدمت، آپ آرام فرما رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ محبوب کو کس طرح جگاؤں، آواز دوں، کنڈی کھڑکاؤں، کیا کروں؟ تو اللہ کی بارگاہ علی مرض کیا، یا اللہ تیرا سونا محبوب ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، بے گستاخی نہ ہو جائے، میں کس طرح جگاؤں؟ فرمایا جبریل آگے بڑھ، قبل قدمیہ، میرے سونے محبوب کے قدموں کو چوم، قدموں کو چوم۔ اور یہ طریقہ ہے، جب بڑوں کو اٹھانا ہو، ماں باپ کو اٹھانا ہو، استاد ہو، شیخ ہو، یا کسی کو اٹھانا ہو، اسے آواز نہ دو، آواز نہ دو، یا تو اس کے پاؤں دباؤ، تو پھر اس سے بڑھ کر اس کے پاؤں چوم لو، قدم چوم لو، باپ کے ماں کے قدم چوم لو۔ یہ بے ادبی، یہ کوئی گستاخی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ تو فرمایا چومو ان کے، اس کے اندر جتنا اجر و ثواب ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی چومو ماں کے قدم، باپ کے قدم۔ ہمارا جبریل قدم چومے، جبریل نے قدم چومے، چومتے ہی گئے، چوم رہے ہیں، چومتے ہی جا رہے ہیں، میرے سونے محبوب بیدار ہوئے۔ میں جبریل کیا بات ہے، آج یہ کیسا انداز ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو آپ کی تلیوں میں دیکھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی معراج شریف تو وہاں ہے جہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن میری معراج آج آپ کے قدموں میں ہوگی۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے کفوری لب، فرمایا جو شان کا لائق ہے، جو یہ نہیں ہم کہتے جسم جبریل جو بھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لب کفوری بنائے تھے، یعنی میرے لبوں کے اندر ٹھنڈک رکھی تھی۔ میں ہر نبی کے پاس وہی لے کر آیا ہوں، ہر نبی سے یہ میں نے سوال کیا کہ یہ میرے ہونٹوں کو اللہ نے کفوری شان کیوں عطا فرمائی ہے، کیوں ان کو ٹھنڈا بنایا ہے؟ تو کسی سے مجھے جواب نہیں ملا تھا، لیکن آج جب آپ کو میں نے قدموں کو چوما نا، مجھے جواب مل گیا کہ اللہ نے یہ کفوری لب کو اپنے سونے محبوب کے قدموں کو چومنے کے لیے بنایا، چومنے کے لیے بنایا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ان اللہ قد استعلق الہ لقاءک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دروازے بند تھے وہ آپ کے لیے کھلے، ان کے لیے حکم تھا لن ترانی، لیکن آپ کو بلایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ اٹھے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا۔ میرے سونے محبوب اٹھے، تیاری کی، ہم بہت لمبا، یعنی یہ سونے محبوب کا بہت ظاہر کو پیار کرتے جائیں پھر ختم نہیں ہونے پڑا۔ میرے سونے محبوب مسجد حرام میں آئے، جبریل آپ کو لے کر آئے، وہاں کا شق صدر فرمایا گیا، پسینہ مبارک کھولا گیا اور علم و حکمت سے وہ اس کو بھر دیا گیا، اور پھر اسی طرح اس کو جوڑ دیا گیا، لیکن نہ خون نکلا، نہ درد، نہ کوئی سلائی، لیکن شق صدر ہوا تھا، پسینہ مبارک ہوا۔ وہاں سے میرے سونے محبوب جبریل سب کو باہر بطحائے مکہ شریف سے باہر وہ کھڑے کر کے آتے، سارے فرشتے جتنے ہیں وہ سب تو وہاں کھڑے۔ میرے سونے محبوب جو ہی وہاں پہنچے تو سارے فرشتوں نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال فرمایا، درود و شریف کے نذرانے پیش کیے، اور وہاں میرے سونے محبوب کو براق پیش کیا گیا سواری کے لیے۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سواری کے لیے، تو میرے سونے محبوب سوار ہونے لگے ہیں کہ آپ نے اپنا سر انور مبارک نیچے کر لیا، تھوڑا سا آپ مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، تھوڑا سا توقف فرمایا سواری پر سوار ہونے کے لیے۔ جبریل علیہ السلام کو فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو اس ٹائم یہ حزن، یہ غم، اس کی کیا حکمت ہے؟ اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ پتہ کوئی نہیں تھا کہ کیوں ہوا ہے۔ اب یہ بیچ میں بے شمار ایسی چیزیں آئیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی مکرم کو یہ پتہ ہوتا، آپ پوچھتے کیوں جبریل سے؟ آگے کئی واقعات آئیں گے کہ میرے سونے محبوب جبریل سے پوچھ رہے ہیں، جبریل یہ کس طرح، یہ کس طرح، یہ کس طرح، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اور جن کی عادت ہوتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو کم کرنے کی، وہ اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں۔ دیکھو اگر امام الانبیاء کو پتہ ہوتا تو آپ پوچھتے ہیں کون جبریل سے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں پتا کہ یہ نیک
یعنی یہ پوچھنا لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، لا علمی کی وجہ سے پوچھنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ حکمتیں وہ تو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اگر میرے سونے محبوب جبریل سے نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اگر سونے محبوب کو سارا ہی یہ علم تھا، اللہ نے کہ نہیں پتہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن پوچھ رہے تھے، اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ یہ کیا کیا ہے۔